رمضان جدا ہونے کو ہے میرے مولا، اگر ابھی تک ہماری بخشش نہیں ہوئی تو اپنے کرم سے ہماری بخشش فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال ہوا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حضور میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو، حدیث میں الفاظ ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دعا بڑی پیاری ہے، میسج بھی بڑا پیارا ہے اس میں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کر، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ کیا پیارا انداز ہے، لیکن اس میں میسج کیا ہے؟ اللہ سے عرض کر رہے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ کیا ہم نے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا؟ نہیں، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، بدلہ لیے بیٹھے ہیں، دشمنیاں پال کے بیٹھے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے سارے گناہ معاف کر دے۔ خود بتاؤ نا یہ کیسی معافی ہے؟ مزہ کیا ہے؟ اللہ سے عرض کریں مولا میں تو بندہ، میں چھوٹا سا انسان، لوگوں نے دل بھی دکھایا، زیادتیاں بھی کی، ظلم بھی کیے، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ پھر دعا کتنی پیاری بن جائے گی۔ تو اگر ابھی تک دل میں دشمنیاں ہیں، رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، تعلق توڑے ہوئے ہیں، تو معافی ان کو معاف کریں، تعلقات کو بحال کریں، پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کہ میرا رب چاہے نا تو ہم جیسے گناہگار کو بھی اپنا ولی بنا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ولایت بھی مانگنی چاہیے، ورنہ نارملی کوئی بندہ نہیں، نارملی لوگ دعا نہیں کرتے ہوتے یا اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے۔ ہمیں واقعی شرم آتی ہے کہتے ہوئے یار میرے جیسا گناہگار، میرے جیسا بدکار، میں جناب اتنا اللہ کا نافرمان، میں کیسے ولی بن سکتا ہوں؟ لیکن میرا رب تو بنا سکتا ہے نا۔ ہم گناہگار ہیں، وہ تو کریم ہے نا، وہ سچی توبہ عطا کر کر جب اتنے بڑے بڑے مجرموں کو ولی بنا سکتا ہے تو میں بھی تو مانگوں تو صحیح اس سے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ کیسے کیسے لوگ بدلے۔ ایک واقعہ سنیے، حضرت ابو ہاشم رحمت اللہ تعالی کہتے ایک بار سفر پہ جا رہا تھا تو ایک کشتی میں بیٹھا، اس میں ایک بندہ بھی تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت جو ہے اس کی یوں سمجھے کنیز تھی، تو اس نے عورت کو کہا کہ ذرا گانا سناؤ۔ عورت نے کشتی میں گانا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا، تھوڑا اور آگے گئے تو عورت سے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ شراب بھی پلاؤ۔ اس نے شراب پلانا شروع کر دی۔ اللہ کے نیک بندے کشتی میں موجود ہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا میں بریک کرتا ہوں۔ ہمارا یہاں کیا حال ہے؟ سفر شروع ہوتا ہے، بندے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جہاز کے سفر میں۔ جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں میری بات کو مانیں گے کہ ہم نے خود دیکھا یار ہمارے وطن سے فلائٹ اڑ رہی ہے، 99% مسلمان بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی جہاز ٹیک آف ہوا اور شراب فری میں سرو ہونا شروع ہوئی، یار مسلمان شراب پی رہا ہے کیونکہ فری میں مل رہی ہے۔ کسی نے گانے لگا لیے، کسی نے فلمیں لگا لی، کسی نے میوزک لگا لیا، حالانکہ جہاز کے اندر تو حال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جہاز جب کریش ہوتا ہے تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے یہ تو توبہ کر کے کرنے والا سفر تھا، وضو سے سفر کرتا، کلمہ پڑھتا، توبہ کرتا، مگر کیا ہو جاتا ہے؟ سوچتے نہیں کہ ہم کس حال میں۔ اگر دیکھیں نا، آج سے 5 سال پہلے جمعۃ الوداع والے دن ہی حادثہ ہوا تھا نا، جو کراچی کا جہاز گرا، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے جو شہید ہوئے تھے، مگر جب بندہ جاتا ہے تو بچتا نہیں۔ تو آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں مسلمان ہوں، بھائی ہوا میں ہوں تو بھی مسلمان ہوں۔ فری میں کوئی کیا مجھے شراب دے گا میں شراب پی لوں گا؟ میں نے کرنا کیا ان حرام چیزوں کو؟ اب وہاں بھی یہی ہوا۔ نوجوان کو جو بندہ تھا اس نے عورت کو کہا شراب پلاؤ، شراب پلاؤ۔ اب جب وہ شراب وراب پی لی اس نے تو حضرت ابو ہاشم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی گانا ہے تو آپ بھی سنائیں۔ اب وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن کی کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جس کا ایسا ردم ہے، اس کی ایسی لے ہے کہ بندہ ایسا لگتا ہے رحمت کے دریا میں بہتا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے قرآن پاک کی سورت کون سی سلیکٹ کی؟ سورہ تکویر، جس کے بارے میں آتا ہے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو قیامت کیسے طاری ہوگی، وہ سورہ انشقاق، سورہ تکویر، سورہ انفطار کی تلاوت کرے، ترجمہ پڑھے۔ آپ بلیو کریں ان تینوں سورتوں کو بھی ترجمہ اور تفسیر پڑھے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے قیامت کو بیان کیا۔ اب آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ کیا پڑھتے ہیں ذرا سنیے گا۔ اس شخص کے سامنے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ ترجمہ کیا ہے؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جھڑ پڑیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے،
اب وہ شخص جو ہے رونے لگا. اب جب قرآن کی آیت پر آپ پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، زارو کتار رونے لگا. اپنی کنیز کو کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تم آزاد ہو. اپنی ساری شراب کشتی سے پانی میں بہائی. اب حضرت سے کہتا ہے حضور بڑے گناہ بڑی خطائیں، کیا میری بھی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ والے تھے، قرآن کیسا یاد تھا. آپ نے قرآن سے ہی رپلائی دیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بس اس بندے نے یہ سنا اور سچی توبہ کر لی. اگر میں اور آپ بھی قرآن اس انداز سے پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کہاں بگڑنے دے گا، قرآن کدھر جانے دے گا، باندھ کے رکھے گا قرآن انشاءاللہ ہمیں. مگر دوستی تو کرو نا قرآن سے. آج دوستی ہے تو موبائل فون سے ہے. کسی کا موبائل لے لو ایسا لگتا ہے اس کی سانس لے لی ہے. مسجد میں اگر لگا دے نا جیمر کہ جناب جو مسجد میں آئے گا اس کا موبائل نہیں چلے گا، آدھے ہو جائیں گے. یعنی بھائی آدھا گھنٹہ بیان میں موبائل کے بغیر کیسے جائیں گے؟ یعنی موبائل ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی آکسیجن لے لیتا ہے. یہ جتنے سافٹ ویئر آپ اور میں روز سینکڑوں بار آن کرتے ہیں نا، جب قبر میں جائیں گے تو سارے آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ دوست ڈھونڈنے کو بھی نکلیں کہ یار 2 دن ہو گئے واٹس ایپ آن لائن نہیں ہو رہا، فیس بک پہ کوئی پوسٹ نہیں ڈالی ہے، ناٹ آن لائن فرام لاسٹ 2-3 days. چیک تو کرو بندہ کدھر گیا، یہ تو ہر وقت آن لائن ہوتا تھا. تو تھوڑے 2-3 دن بعد جواب ملے گا بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، بندہ قبر میں چلا گیا اس لیے آن لائن نہیں ہو رہا. جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا سارے سافٹ ویئر آف لائن. مگر آپ کو پتا ہے قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مضمون ہے. جو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ لے، یہ سورہ ملک اسے عذاب قبر سے بچائے گی. قبر میں آ کر وہ سورت بچائے گی. قرآن محشر کے دن کیسے آن لائن ہوگا؟ سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے جو بندہ دن اور رات قرآن پڑھے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہو، اللہ عز و جل فرشتوں کو اس کو ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اب قرآن اللہ کی بارگاہ میں دلائل پیش کرے گا. لوگ کہتے ہیں نا یار میرا مقدمہ میں جیت جاؤں گا، بڑا کمال کا وکیل کیا ہے، بڑا مہنگا وکیل کیا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں قرآن کو اگر اپنا وکیل بنانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنانا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے قرآن اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. اے اللہ دنیا میں جب بھی کوئی بندہ کام کرتا تھا نا اس کو اجرت ملتی تھی. اے اللہ اے کریم فلاں شخص دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا، حلال کو حلال جانتا تھا، حرام کو حرام جانتا تھا. اے اللہ اس کی اجرت عطا فرما، اس کو اجر عطا فرما. اللہ کریم بندے کو کرامت کا لباس پہنائے گا، تاج شاہی پہنائے گا. بندے سے نہیں پوچھے گا، اللہ قرآن سے پوچھے گا حل ردیتا، اے قرآن تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا مولا کچھ اور بھی عطا فرما دے. اے اللہ اس بندے کو اور عطا فرما. سبحان اللہ. اس بندے کو بادشاہت، اور فرمایا اس بندے کو بادشاہت کے ساتھ جنت عطا کر دی جائے گی. اللہ قرآن سے پوچھے گا حل ردیتا، اے قرآن اب تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا ہاں میرے مولا اب میں راضی. مبارک ہو اسے جو صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں. نیت کر لو نا، یہ حدیث سن لی نا کہ روزانہ دیکھیں ہم آفس جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، نارملی ہم شاور لے کر جاتے ہیں، وضو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، اور نہیں ہے تو چلیں آج سے کرنا شروع کر دیں اور کچھ نہ کچھ جاتے جاتے قرآن کھول لیں. اللہ توفیق دے تو سورہ یاسین پڑھ لیں، 4-6 آیتیں پڑھ لیں، 10 آیتیں پڑھ لیں اور قرآن کو چومیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے نگران شورا نے ایک بڑا کمال کا کام کیا. ایک بہت بڑی شخصیت دوسرے ملک میں رہتے، ان سے پوچھا آپ قرآن روز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو آئی صاحب نے ان کو کہا ایسا کریں روز آفس پہ جایا کریں نا، صبح صبح شاور تو لیتے ہیں کہاں بالکل، تو کہا جاتے تھے قرآن کو چوم کے جایا کریں. اچھا میں سوچنے لگا یار قرآن پڑھنے کا کہا نہیں، صرف چومنے کا کہا. تھوڑے دنوں بعد اس شخصیت نے بتایا، کہا یار آپ نے کمال کا فارمولہ دیا. میں 3-4 دن تو چوم کے گیا، پھر سوچا یار بغیر پڑھے جا رہا ہوں تو اب میں روز کچھ نہ کچھ پڑھنے لگ گیا. قرآن کی اپنی اٹریکشن ہے. آپ قرآن کو ہاتھ تو لگاؤ، پڑھ لو، قرآن کو دوستی تو کرو نا. چلے آپ 2-3 آیتوں سے صبح کریں. حدیث میں کیا فرمایا؟ دن اور رات میں قرآن پڑھنے والا قرآن وکیل بن جائے گا، قرآن اللہ سے بخشش کروائے گا. اور سبحان اللہ رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کریں. اگر میں اور آپ یہ فارمولہ بنا لینا کہ میں دن میں آفس کاروبار گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا اور رات سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا، انشاءاللہ قرآن سے دوستی ہو جائے گی. اور پھر قرآن کو سمجھنا شروع کریں. تلاوت اپنی جگہ، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، ایک ایک آیت میں خزانے ہیں، ایک ایک آیت میں کیا کیا نہیں ہے. میں نے ایک بڑی پیاری بات پڑھی سوشل میڈیا پہ، کسی نے لکھا، بڑی پیاری بات لگی مجھے. اچھی باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس نے لکھا کہ جناب دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا نام لو تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، یعنی اس کے نام میں امپیکٹ ہے.
آپ کی باڈی پر وہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. فرمایا جب دنیا کی چیزوں کے نام میں اتنا امپیکٹ ہے تو جو اللہ 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 کرتا رہے, تلاوت قرآن کرے, بے شک وہ پڑھتا رہے گا, اس کے دل میں نور داخل ہو جائے. صرف نام الہی میں کیا کیا امپیکٹ موجود ہے اور کیا کیا برکتیں ملتی ہیں. اور پھر جو انڈرسٹینڈ کرے, آپ اگر ڈیپتھ آف قرآن سمجھنا چاہیں نا تو قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پھر کون سی جگہ باقی بچی؟ نبی پاک کے دل اقدس کو اللہ نے یہ طاقت دی اور سینہ مصطفیٰ پر قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن کی اپنی ہیبت ہے, قرآن کی اپنی طاقت ہے. 2 4 6 آیتیں پڑھ کر سمجھنے لگو گے, آپ فیل کریں گے کہ اندر کچھ داخل ہو رہا ہے, نور داخل ہو رہا ہے, برکتیں مل رہی ہیں. تو چلے پہلی نیت یہ ہو گئی کہ رمضان کا تحفہ کیا لینا ہے کہ انشاءاللہ روز قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اب دوسرا تحفہ قرآن رمضان کا, جو ماشاءاللہ 5 وقت ہم نے نماز پڑھی ہے. میں نمازیوں سے بات کر رہا ہوں, ماشاءاللہ مجھے بہت حسن ظن ہے کہ آپ میں سے کسی کی رمضان میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہوگی ماشاءاللہ. اب میرا سوال یہ ہے کہ نماز جیسی رمضان جاتا ہے تو نماز قضا کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ یعنی ہم زبان سے نہیں کہہ رہے, میرا جملہ سخت ہے لیکن میں کہتا بھی اسی لیے ہوں, ہر جگہ ہی روزانہ بیان میں جملہ سب جگہ کہہ رہا ہوں کہ شاید کسی کے دل پہ چوٹ لگ جائے. اور ماشاءاللہ مجھے کچھ فیڈ بیک بھی آیا ایسا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں. تھوڑا سخت جملہ ہے, ہم کہتے نہیں ہیں زبان سے لیکن پریکٹیکلی یہ میسج نہیں جا رہا کہ اے اللہ جب تک شیطان بند ہے نا, جب تک ہم نے تیری ماننی ہے, اور جیسے ہی شیطان چھوٹ جائے گا ہم نے پھر شیطان کی ماننی, تیری نہیں ماننی. کیسی بے وفائی ہے یہ, ہے نا غلط بات. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی ایسا کون کہتا ہے, کوئی بھی نہیں کہتا, بالکل کوئی زبان سے نہیں کہتا, مگر پریکٹیکلی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا. مثال دیتا ہوں, کل ستار مسجد میں انشاءاللہ مغرب کی نماز میں نمازی زبردست ہوں گے انشاءاللہ, اور اگر مغرب کے بعد اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے, عشاء میں لوگ آئیں گے اترے؟ نارملی نہیں آتے. یار ایسا کیا ہو گیا کہ چاند دکھا اور میری عشاء ختم, میرا مسجد سے تعلق ہی ختم. اچھا عید والے دن کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن عید کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب. کیا ہے ذرا بل کے دہرائیے, کیا ہے؟ اور فرض فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض کی اہمیت زیادہ یا واجب کی اہمیت زیادہ؟ مگر لاکھوں لوگوں کی عید والے دن فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. یعنی کمال ہے یار, ایک دن پہلے یہ وہی بندہ تھا جو پوری رمضان فجر پڑھتا رہا اور عید والے دن فجر قضا ہو گئی. یعنی پہلے دن ہی شیطان مجھ سے کھیل گیا اور میں شیطان کی باتوں میں آ گیا. اس سے بڑی بے وفائی کیا ہے کہ میرے رب نے پورا مہینہ مجھ پر رحمتیں برسائیں. ارے ہمیں مقابلے کے لیے تیار کیا گیا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن سے دوستی لگاتے ہیں نا, اور معاف کیجیے گا شیطان سے جو لوگ دوستی لگاتے ہیں, جو معاذ اللہ شیطان کی بات میں آ جاتے ہیں, آج سنو اللہ کا پیارا کلام ہمیں کیا کہتا ہے. شیطان سے دور رہیے. اللہ فرماتا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن سمجھو. دشمنی کرنی ہے اس سے. اللہ سے دوستی کے لیے شیطان سے دشمنی کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان سے بھی دوستی اللہ سے بھی دوستی, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو شیطان کا کوئی دوست ہے یا رحمان کا کوئی دوست ہے. فیصلہ آپ کریں میں کس کا دوست ہوں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو, چاند نظر آتا ہے اور جناب ایسے غائب ہوتے ہیں. ایسا مت کرو, بلکہ شیطان ایسا لگتا ہے مسلمانوں کے کان پکڑ لیتا ہے, جدھر لے کے چل رہا ہے ادھر بندہ جا رہا ہے. اور عید کے 3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے گا. جیسے ہی چاند نظر آئے گا شیطان رہا ہوگا نا, اپنی پوری فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے کہ 3 دن میں ان کی ساری رحمت, ان کے اوپر جو ساری جو ہے نا وہ عبادت کے جو نور ہے اور جو دل میں روحانیت ہے سب برباد کر دو. اور ہو جاتا ہے ایسا, 3 دن تک نظر ہی نہیں آتا کوئی مسجد میں. اور یہ 3 دن میں جو میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں, جس نے نیت کی ہے نا میں نماز نہیں چھوڑوں گا, وہ لازم سمجھ لے کہ میں نے 3 دن ساری نمازیں باجماعت پڑھنی ہے. اور جو یہ کر گیا نا, یہ طوفان آئے گا, یاد رکھنا. ایک طوفان آتا ہے, جو اس طوفان سے بچ کر گزر گیا اب انشاءاللہ کنٹینیو ہو جائے گا, کیونکہ اس نے عید کے دن پڑھ لیے نا. بعد میں تو ویسے ہی لائف روٹین میں آ جائے گی, لوگ جاب پہ چلے جائیں گے, کاروبار شروع ہو جائیں گے, اسکول کالج شروع ہو جائیں گے, ایوری بڈی بیکم ان روٹین. لیکن جو 3 دن نمازیں قضا کر گیا نا, پھر ہوتا کیا, اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی. شیطان کہتا اب 3 دن تو نہیں پڑھی, بعد میں پڑھ لیں گے, اگلے جمعے سے پڑھیں گے. اس کی روٹین بریک اپ ہو جاتی ہے. بریک اپ نہیں ہونے دینا. آپ نے یہ ٹھان لینی ہے کہ اس بار شیطان تجھے جتنا زور لگانا ہے لگا لے, عید کے دنوں میں بھی میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں. ایک نیک شخص کی شیطان سے ملاقات ہوئی. وہ بندہ بڑا عقل مند تھا. شیطان سے کہتا ہے کہ اے ابلیس یہ بتا میں تیرے جیسا کب بن سکتا ہوں. شیطان کہتا ہے یہ کون آ گیا.
جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. تو بہر بس اس نے ایک آدمی نے کہا مجھے یہ پسند ہے, تم سوال کا جواب دو, میں اگر تیرے جیسا بننا چاہوں تو کیسے بن سکتا ہوں. شیطان ہو سکتا ہے خوش ہوا ہو کہ چلو کوئی تو ملا جو میرے جیسا بننا چاہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے جیسا بننا بڑا آسان ہے, بس 2 کام کر لو. نمبر 1, نمازوں میں سستی کیا کرو. نمبر 2, جھوٹی یا سچی قسمیں بس زیادہ کھایا کرو, قسمیں کھایا کرو ہر بات میں, تم میرے جیسے بن جاؤ گے. وہ نیک شخص کا کہتا ہے میں اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ دونوں کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے مجھے کسی نے بھی ایسا دھوکہ نہیں دیا, اب میں بھی وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی آدمی کو نصیحت نہیں کروں گا. مگر ہمارا کام تو ہو گیا. اب غور کر لو, ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کو دشمن سمجھو, اور ہم یہ 2 کام میں کتنے انوالو ہیں. نمازوں کی سستی تو اتنی عام ہے. نبی پاک شب معراج جب تشریف لے گئے نا, پیارے آقا نے ایک عذاب دیکھا تھا کہ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں بڑے بڑے پتھروں سے. سر کچلتا تھا, بعد میں ٹھیک ہو جاتا, پھر پتھر پھینکتے, پھر کچلتا, پھر ٹھیک ہو جاتا. نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز کے وقت جن کے سر بوجھل ہو جاتے تھے, بھاری ہو جاتے تھے, یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, سستی کرتے تھے. سچ بتاؤ رمضان کے علاوہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی کہنا حضرت نماز کے لیے چلے, بس آپ چلیں یار آج سر میں بڑا درد ہے, بس میں چلتا ہوں, آپ آگے چلیں میں چلتا ہوں. یعنی نماز کا نام سنتے ہی سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ عذاب ہم سہ سکیں گے؟ اور شیطان کیا کہتا ہے میرے جیسا بننا ہے نا تو نمازوں میں سستی شروع کر دو. اب اپنے بارے میں غور کر لیں کہ میں کیسا بن جاتا ہوں اگر میں نمازوں میں سستی کر دوں. نہیں ماننی شیطان کی, انشاءاللہ اس بار رحمان کی ماننی ہے. اس بار یہ رمضان سے تحفہ لینا ہے, کچھ بھی ہو جائے ہماری ایک نماز قضا نہیں ہوگی. اور یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے 28 دن نماز پڑھی, کیا نقصان ہو گیا آپ کو؟ کوئی پیسے کم ہو گئے, کوئی صحت خراب ہو گئی, کوئی طبیعت خراب ہو گئی, کیا آپ کا گیا کیا؟ آپ کو بہت کچھ ملا ہے. چہروں پر نور آنا لگ گیا ہے, وضو کر کے فریش ہونے لگ گئے, اللہ سے دوستی ہونا لگ گئی ہے, روز 5 بار اللہ سے باتیں کر رہے ہو. نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. بزرگان دین نماز سے پیار کتنا کرتے تھے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اتنے بڑے عالم, صدر الشریعہ انہیں کہا جاتا ہے, بہار شریعت جنہوں نے لکھی. ایک بار کوئی بیماری ہوئی آپ کا, غالباً کوئی آپریشن وغیرہ ہوا, بلکہ نہیں بیماری ہوئی تو آپ بے ہوش ہو گئے. ظہر کا وقت شروع ہوا, بے ہوش رہے, عصر کے وقت میں آپ کو ہوش آیا. جیسے ہی ہوش آیا نا, پہلا سوال یہ کیا نماز کا ٹائم باقی ہے؟ کسی نے بتایا حضور ظہر کا وقت چلا گیا ہے, عصر کا وقت شروع ہو گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے. تو پوچھا کہ حضور تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ کہا ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی. کہا حضور آپ تو مفتی ہیں, اگر کوئی بندہ بے ہوش ہے اور اس کی نماز چلی گئی تو اس پہ پکڑ نہیں ہے؟ فرمایا پکڑ کی بات نہیں ہے, ایک وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہ گیا. یہ سب نماز کو جو سمجھ لینا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حاضری کا موقع مل رہا ہے. یہ 5 وقت نماز پڑھنا نعمت کتنی بڑی ہے پتہ ہے. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری اگزامپل کے ذریعے سمجھایا. صحابہ سے سوال کیا یہ بتاؤ کسی بندے کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ 5 بار اس میں غسل کرے, کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ 5 ٹائم. اپنے گھر میں بھی شاور پر بھی 5 بار غسل کرے تو بندے تو بولے پانی ختم کرے گا, بھائی کتنا نہائے گا, بہت ہو گیا بھائی. 5 بار نہر میں غسل کرے. آقا فرماتے کوئی میل رہے گا؟ کہ حضور کوئی میل نہیں رہے گا. فرمایا یہی حال نماز کا ہے. جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے 5 بار اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے, اس پر کوئی گناہ باقی نہیں بچتا ہے. یہ گناہوں سے پاک کرنے والی یہ نماز. تو بس پلیز دل پر جو نا ایسا